کیونکہ ہمارے جو اصل آئیڈیل اور جو ہمارے ہیرو ہیں وہ ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنا فاصلہ تھا، تو اس کے بارے میں دو روایتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو یوٹیوب ٹیم ہے انہوں نے ہمارے لیے ایک پلان ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم جو ہیں جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں ان کی زندگی پر، ان کی زندگی کے جو حالات ہیں ان پر بات کی جائے، کیونکہ ہمارے جو اصل آئیڈیل اور جو ہمارے ہیرو ہیں وہ ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ ان کی زندگی کے بارے میں چند باتیں ایسی کی جائے کہ جس کے بارے میں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہماری نالج میں اضافہ ہو اور جو ہمارے کام ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری ٹیم نے یہ کہا کہ اس منتھ میں جو ہے ہم تقریباً انبیاء کرام کی جو زندگی ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے یا جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، ان کو ڈھونڈ کر ان کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے۔ اور جن نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہمارے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو بہت مشہور ہے، لیکن ہم قصے سے ہٹ کر چند ایسی باتوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری نالج میں اضافہ کرنے والی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث کیوں کیا گیا، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کب ملی اور کیوں ملی۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب قومیں بنتی رہیں اور قومیں جب آگے چلتی رہیں تو چند ایسے افراد تھے جو کہ بہت نیک تھے، وہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، ایک ان میں سے ود تھے اور ایک سوا تھے اور ایک وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، یغوث وَيَعُوق اور نسر، یہ پانچ ایسے بزرگ تھے جو کہ بہت زیادہ نیک تھے اور اپنی عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کی قوم میں یہ بات ڈالی، دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کے جو مجسمے ہیں، ان پانچ افراد کے جو مجسمے ہیں وہ تیار کر کے رکھ دیے جائیں تاکہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا ان کی یاد بھی تازہ رہے اور تم عبادت میں بھی مشغول رہو۔ تو ایسا ہی کیا، پانچ مجسمے رکھ دیے کہ ان کی جگہ پر جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ قوم تو جنہوں نے مجسمے بنائے تھے ان کا تو انتقال ہو گیا، دوسری قوم آئی تو انہوں نے ان مجسموں کے آگے جو ہے نا وہ عبادت کرنا شروع کر دی، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اپنی قوم کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہ زیادہ تر افراد نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی۔ تو اب ہم ان باتوں پر ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری نالج میں اضافہ کرنے والی ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنا فاصلہ تھا، تو اس کے بارے میں دو روایتیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 150 سال یعنی کہ 150 سال کا جو ہے نا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تھوڑا یہ گیپ تھا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں بلکہ پورا 1000 سال کا گیپ تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے ان کے درمیان جو گیپ تھا وہ ہمیں معلوم ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو وہ کتنی عمر میں ملی، یعنی کہ جس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی۔ تو اس کے بارے میں 3 قول آتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ پہلا یہ کہ 50 سال، اور دوسرا یہ کہ 350 سال، اور تیسرا یہ کہ 450 سال۔ تو یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی کہ جب آپ کو نبوت ملی۔ تو جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سے 50 سال کم، یعنی کہ 950 سال آپ ان میں رہے اور بلاتے رہے۔ لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اب ان میں سے جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ جب امید جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم تو مجھے جھٹلا رہی ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، آپ میرے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے وہ کھلا فیصلہ کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وصنع الفلک، آپ کشتی بنائیے، اور کشتی ایسی جگہ بنا رہے تھے جو کہ بالکل جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو جب بھی کوئی گزرتا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کوئی بھی شخص گزرتا تو وہ ہنستے کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کے بعد جو ہے اس میں سوار ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا اور باقی جو قوم تھی جو کہ نہیں ماننے والے تھے ان کو ڈبو دیا۔ تو اب ہم یہاں یہ جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی بنائی اس میں کتنا عرصہ لگا۔
تو اس میں بھی دو قول ہے. پہلا قول تو یہ کہ 40 سال کے عرصے میں نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور دوسرا قول یہ کہ نوح علیہ السلام نے کشتی 100 سال میں تیار کی. اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بن گئی، طوفان آ گیا، پانی آ گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی میں رہے، یعنی کہ کتنا عرصہ جو ہے نا طوفان سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی میں رہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت یہ ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام 150 دن یعنی کہ 150 دن کشتی میں رہے، یعنی کہ 150 دن کشتی میں رہے، کشتی جو ہے وہ پانی میں تیرتی رہی. اور پھر آج کل یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو جی ہاں، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ تقریباً 40 دن تک حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ بیت اللہ کے گرد چکر کاٹتی رہی. پھر ایک پہاڑ تھا جودھی اس پر ٹکرائی، اور وہاں سے جو ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے جو ہے نا نیچے اترے. اور ایک اور لقب حضرت نوح علیہ السلام کو دیا جاتا ہے آدم ثانی، یعنی کہ جو تمام جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اس کے بعد جو نئی نسل شروع ہوئی دوبارہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے. تو یہ ہماری ویڈیو تھی کہ جس میں ہم نے ایسی چند باتوں کا ذکر کیا کہ جو ہماری نالج میں اضافہ کرنے والی ہو، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کب ملی، کشتی میں کتنا عرصہ رہے، اور کتنی عمر میں نبوت ملی، اور کتنا عرصہ جو ہے نا وہ بیت اللہ کے گرد کشتی نے چکر کاٹے. تو امید ہے کہ ایسی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ویڈیو آپ کی نالج میں اضافہ بھی کریں گی. تو ہماری ایسی ویڈیو جو ہے نا انشاءاللہ آتی رہیں گی، اور ہمارے جو یہ چینل ہے یہ اس وجہ سے ہی بنایا گیا کہ ہم ایسی ویڈیو کو اس پر ڈسکس کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی ایک نئے نبی علیہ السلام کے بارے میں، زندگی کے بارے میں لے کر حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.